آ سکتا ہے، جبکہ ذوق کی وجہ سے اعضاء مال رقیق اجزاء کو جذب کرتے ہیں، یا پھر اعضاء کو جذب کرنا چاہتے ہیں مگر غلیظ اعضاء جذب و دفاع نہیں ہو پاتے، یعنی اتنے غلیظ ہیں کہ وہ وہاں سے منہ بھی نہیں کرتے، اتنے آ ہی نہیں رہے دونوں طرف، ایک یا تو جو کفت جاذبہ ہے گردوں کی وہ اتنی ویک ہے وہ جذب بھی نہیں کر رہی، یا پھر مواد اتنا غلیظ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ اس صورت میں صرف رقیق اجزاء ہی مثانہ تک پہنچ پا رہے ہیں اور مثانہ انہیں پھر اخراج کرتا ہے۔ زیادہ میں کل والا ذرا اپنے زبد پہ آئے جی، کل جو پڑھا تھا زبد جاگ، یہ ذرا اہم ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں، کل ہم نے کیا تھا لیکن ساتھی کافی کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے مس ہو گئی تھی، یہ بہت مشکل ہوگا یہ کر کے انشاءاللہ پیچھے انصاف کا لچ زبد کہتے ہیں جاگ کو، ببلز کو۔ جاگ کی پیدائش رطوبت سے پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جو قلوہ کے اندر رطوبت ہوتی ہے اس کے اندر جو ری ہوتی ہے، جو کاربن ہوتی ہے، جو ہوا ہوتی ہے، رطوبت اس کے گرد اکٹھی ہوتی ہے تو ببل بنتا ہے۔ اور ری کہاں سے آتی ہے؟ ایک جو پیشاب کرتے وقت خارج ہوتی ہے، وہ جس بوتل میں کریں گے اس میں جمع ہو جائے گی۔ اچھا، بوتل میں جمع ہو گئی، جب جسم میں ری کا غلبہ ہوتا ہے تو پورا میں بڑے بڑے ببلز بنتے ہیں۔ زبد جو ہے جاگ جو وہ بڑی بڑے گی، ببلز بڑے ہوں گے، اور وہ جو ان کی جو ٹائمنگ ہوگی جتنی وہ دیر رہیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں رطوبات لزجہ کتنی ہے، یعنی چکناہٹ کتنی ہے۔ جتنی چکناہٹ ہوگی اتنا دیر پڑے گی، رطوبت لزجہ کے ساتھ مل جاتی ہے، اس طرح ریاض کو یہ رطوبات گھیر لیتی ہیں جس وجہ سے وہ جلدی ٹوٹتی نہیں ہے، منتشر نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ جس قدر قرورے میں ریاض زیادہ ہوگی ببل بھی اتنے زیادہ بنے گی، زبد اتنا زیادہ ہوگا، جتنی ریاض کم ہوگی اتنے ببل کم ہوں گے، ٹھیک ہوگا۔ جس رنگ کے زبد ہوں گے اسی خلق کا غلبہ ہوگا، یعنی ببلز پیلے بھی ہو سکتے ہیں، سرخ بھی ہو سکتے ہیں، سیاہ بھی ہو سکتے ہیں، سفید بھی ہو سکتے ہیں، جس رنگ کے ہوں گے اسی خلق کا غلبہ ہوگا۔ امراض گردہ میں حباب کا زیادہ رہنا خطرناک ہے، جو خلاط ردیہ اور منجمد برودت پر دلالت کرتے ہیں، گردے منجمد پر دلالت کرتے ہیں، منجمد برودت پر دلالت کرتے ہیں۔ جی، اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کروڑا کی زبد کو دیکھ کے، جاگ کو دیکھ کے کہ کروڑا جو ہے نا یہ یرکانی ہے؟ جاگ کی رنگت جو ببل بنتے ہیں اس کے اوپر ایک شیڈ آتا ہے، اس کو دیکھیں، اگر وہ کالا ہو، سیاہ ہو تو اپریٹائٹس ہے، یا اشکری بھی ہو، سرخ زردی میں اشکر، تو پھر بھی بول یرکانی ہوگا۔ اس کے پتے کی نالی تنگ ہوگی
جس کو تزئیے کے رکے مرارہ کہتے ہیں، پتے کی نالی کا تنگ ہونا۔ اس طرح جاکی نے رسائی مال ہو تو مریض کو کالا زکام ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوگا۔ جھاگ سے کولیسٹرول کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر جھاگ کے ساتھ لزوجیت یعنی چکناہٹ اور زبد نسبت بڑی ہوگی، چکناہٹ بھی ہوگی، زبد بھی بڑی ہوگی، اور جو بوتل ہے جہاں پیشاب نہیں ہوتا، ایک سطح ہوتی ہے نا اس کے اوپر خالی ہوتی ہے بوتل، وہاں بھی اس کے چکناہٹ کے نشان ہوں گے، پورا نظر آ رہا ہوگا، وہ چپکا ہوگا، تو یہ بھی لزوجیت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، جو کولیسٹرول ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ جاگ سے ریا کی تشخیص، اگر جاگ کی مقدار زیادہ ہو، نسبتاً بڑی بھی ہو، تو یہ گیس اور ریا کے بڑھنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جاگ سے ضعف گردہ کی تشخیص، جاگ کے بلبلے اگر زیادہ دیر رہیں تو یہ طوالت مرض کی علامت ہے، کیونکہ یہ ریا اور لزوجیت مادہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ببل ایک تو ریا کو ظاہر کرتی ہیں، ساتھ اس کی چکناہٹ کو ظاہر کرتی ہیں، لہذا جتنی اس میں چکناہٹ ہوگی اتنی دیر وہ زیادہ۔ اب چکناہٹ کہاں سے آئی؟ جس سے میلٹ ہو رہا ہے، گردے میلٹ ہو رہے ہیں، جسم کے اندر ویسے چربی اور کولیسٹرول کی زیادتی ہے، چکناہٹ زیادہ ہوگی۔ واضح گردہ میں خلط کا لیسدار ہونا خراب علامت ہے اور ردی اخلاق پر دلالت کرتے ہیں، ضعف گردہ یا سوء مزاج بارت۔ جاگ زبد اگر چھوٹے چھوٹے ہوں اور جلد ٹوٹ جائیں اور ان کی رنگت بھی زردی مائل ہو تو یہ غدی کوڑے کی علامت ہے، اس کے اوپر زردی ہوگی رنگت میں، اور باب بھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں، وہ غدی مریض ہوگا، غدی کوڑا ہوگا۔ زبد اگر بڑے بڑے ہوں، جلد تحلیل نہ ہو، پورا غلیظ ہو اور اس کی رنگت سرخی سیاہی مائل ہو، گجراتی کوڑا ہوگا۔ اور اگر اسی طرح اگر زبد کثیر ہو اور بالکل سفید ہو، کوڑے کی بھی کثرت ہو، مقدار میں زیادہ ہو، تو یہ اعصابی کوڑا ہے۔ جتنی دیر بعد جتنا ببل زیادہ رہے گا، جتنا دیر پا ہوگا جاگ، اتنی اس میں لیس زیادہ ہے، چکناہٹ زیادہ ہے۔ لاؤ بیٹا لاؤ۔ کرورا اور زبد کی رنگت سے عضلاتی تحریک کی تشخیص، کرورا زبد کی رنگت میں جس قدر سرخی بڑھتی جائے گی اس میں سیاہی غالب آتی جائے گی اور وہ کرورا عضلاتی کرورا ہوگا۔ جتنی ریڈنس ہوگی، جتنی بلیکنش ہوگی، وہ عضلاتی کرورا ہے۔ جو جسم میں گیس اور ریا کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، جس کا اثر بالخصوص معدہ، پھیپھڑوں، دل اور مثانہ پر ہوتا ہے، جس سے درد سر اور خلط خون کی بھی زیادتی ہوگی، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ زبد اگر بڑے بڑے ہوں، جلد تحلیل نہ ہو اور پورا غلیظ بھی ہو اور اس کی رنگت سرخی سیاہی مائل ہو، عضلاتی کرورا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، بس لیکچر بھی ہمارا تیار ہے، آپ اتنی دیر میں گفتگو کرنی ہے وہ کر لیں۔ جی ہیلو، ہیلو
دوست نے جس بھائی نے کو بات کرنی ہے وہ کر لے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سب کا سنتے ہیں. اچھا لاؤ بیٹا 70 ہوئی. اچھا